سورہ اخلاص یہ خالص ترین سورہ ہے توحید کے بیان کے لیے، اسی لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ ایک نام سورہ توحید ہے، ایک نام سورہ اخلاص ہے۔ خالص اور مکمل ترین توحید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بیان کی ہے، اور سب کو یاد ہے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اصل بات جو میں نے کہنی ہے اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ کثیر تعداد میں مومنین جب سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب حاجات کی برابری کے لیے کوئی وظیفہ بیان کیجئے، تو اس میں جو احادیث میں آیا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میسیجز میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ پڑھیے اور یہ اذکار کو انجام دیجئے، وہ آپ رجان اللہ کی خوشنودی کے لیے ذکر خدا وہ آپ انجام دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو خود معصورہ ہیں احادیث معصومین اسلام میں بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک اہم ترین عمل یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، فقط ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کہ جس میں مولا کا یہ فرمان ہے کہ جو ہر نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ دنیا اور آخرت کا خیر اسے عطا فرمائے گا، اور یہ مجرب ہے، یہ اس فقیر کا ذاتی تجربہ ہے۔ پھر آگے فرمایا مولا نے کہ اللہ اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تو بہت سے وہ امور کے جو گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، اس توبہ کی صورت میں وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ اب جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو اکثر ہمارا تجربہ یہ رہا ہے کہ مومنین سوال کرتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ، یعنی انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی کیا تاثیر ہے۔ ہم بھی ایسے وظیفوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی کہنا مولانا کہ آپ نماز کے بعد مثلا سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں، تو آپ ایمان سے سن تو لیں گے لیکن اس یقین محکم پہ نہیں پہنچ پاتے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کوئی عامل وغیرہ کہ آپ کالی بلی کو لیجیے، اس کو وہاں پر ذبح کر کے اس کی کلیجی کو وہاں پر رکھ کے کچھ سے کام کیجیے، تو پھر لوگ دماغ میں جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بہت خاص الخاص عمل ہے کہ جو کسی پیر فقیر صاحب نے بیان کیا ہے۔ ان چکروں سے باہر نکلیں اور قرآنی اعمال کی طرف آئیں جو اہل بیت اطہار الاسلام نے بتلائے ہیں۔ تو عرض یہ میں نے سورہ قل هو اللہ احد کا ذکر اس لیے کیا اس وقت کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رحمان ملا، قرآن ملا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ خدا کی خالص ترین توحید کا بیان بھی اللہ کے نام سے نہیں شروع ہوتا، قل سے شروع ہوتا ہے۔ محمد آپ کہیے ان سے، اللہ یہ تو تیری توحید کا بیان ہو رہا تھا، یہ حضور کا ذکر سب سے پہلے کہاں سے آ گیا؟ پتہ چلا اللہ کو وہ توحید چاہیے کہ جو اس کی حجت کے ذریعے سے اس تک پہنچے گا۔ اگر اس کی حجت کے بغیر کوئی پہنچنا چاہے تو شیطان بھی یہی کام کر رہا تھا۔ یہ جو ہمارا بڑا اصرار ہوتا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کو اگر کوئی حجت تمام ہونے کے باوجود بھی نہ مانے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دے گا، تو بعض لوگ اس پہ بڑے اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ کیا مطلب ہے، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے اتنے زیادہ اذکار کیے ہیں، اعمال کیے ہیں اور اللہ کسی کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے شیطان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پھر اللہ نے بالکل پہلے سٹیج میں اس بات کو واضح کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا واقعہ قرآن میں کم سے کم 5 جگہوں پر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خالی یہ جھوم جھوم کر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کچھ سمجھنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں اس کو اسٹیبلش کیا ہے؟ فرام دا ویری بگننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو ہم 6000 سال کی عبادت بھی منہ پہ ماریں گے اگر تم ہمارے خلیفہ کی تعظیم نہیں کرو گے۔ تو یہ واقعہ زمین پہ نہیں پیش آیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ، یہ آسمانوں پر ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کو تراب سے خلق کیا، جو تراب کو نہ مانے اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے، تو اب وہ تراب کو نہ مانے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ خالص ترین توحید ہی یہ ہے، جو کہتے ہیں نا غیر اللہ کو نہ لے کر آؤ، نہ خالص توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو۔ پوری بات سن لیجیے گا، خالص توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ جس کو جو منوا رہا ہے اسے مانو، اور جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانو۔ تو یہ خود یہ بات کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سیرت حضور مکرم انسان کامل ہیں ہی اسی وجہ سے کہ انہی کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ایک سیرت کا بڑا اہم رخ یہ ہے کہ کوئی مصطفیٰ کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہے وہ ناممکن ہے، وہ کہیں اور پہنچے گا۔ تو جو حضور مکرم کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہے اس کا بھی یہی حال ہے، اور جو دروازے کے بغیر شہر تک پہنچنا چاہے اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اسٹیبلش کیا، ہم کسی بائسنس کی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نہیں مان رہا شیطان کے 6000 سال کی عبادت کو نہیں مان رہا، لیکن ہم نے مانا حضور مکرم کو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے، لیکن ہمیں اللہ تک جانا ہے پھر حضور مکرم کے ذریعے سے۔ آپ کلمے کو دیکھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں تمام میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، تمام مسلمان جہاں تک آواز جاری، بہت پیار محبت سے گفتگو ہو رہی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ تو لا الہ الا اللہ کلمے کو چیک کیجیے گا، مائکروسکوپ لگا کے چیک کرنے کہ ہم نے کہیں اس میں خدا کہیں علی تو نہیں گھسایا ہوا، اچھی طرح ایک لفظ کو چیک کریں آپ، لا الہ الا اللہ اس میں کہیں ہم نے علی تو نہیں شامل کیا ہوا۔ اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلمے میں، کیونکہ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، اور اللہ معبود ہے، لہذا ذکر فقط اللہ کا، اللہ کے کلمے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضور مکرم کے کلمے میں محمد رسول، حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، محمد اللہ کے رسول،
اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں, وحدہ لا شریک. مصطفیٰ کے کلمے میں ذکر ہے اللہ کا, محمد رسول اللہ. اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے, اور علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. علی ولی اللہ و وصی رسول. صحیح شیعہ عقیدے کو ذہن میں رکھیے گا, ترتیب ہے, اور یہ ہماری بنیاد ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا, جس کو آج میں تھوڑا سا اور آگے بڑھایا, کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ہم حضور مکرم کے آباء و اجداد کو اتنا طیب ہوتا ہے موحد مانتے ہیں کہ ان سے بہتر اس زمانے میں کائنات میں کوئی ہستی نہیں. اس لیے کہ ہم یہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس خانوادے کا ذکر کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام اور سیدہ سلام علیہ, ہم کسی اچانک سے ایک خاندان کا ذکر نہیں کر رہے جس کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں تھا اور اچانک نمودار ہو گیا ہو. یہ نہیں کہ جس کا کوئی پاسٹ رہا ہی نہ ہو, کچھ تو ایسے تھے کہ جن کا ماضی بت پرستی رہا تھا. اسی لیے مولا علی کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے, وہ چہرہ جسے اللہ نے کرامت عطا کی. کرم اللہ وجہہ شیعہ حضرات نہیں کہتے کرم اللہ وجہہ, ہمارے برادر سنت جو ہمارا نفس ہماری جان ہے وہ یہ فرماتے کرم اللہ وجہہ. اور اب علیہ السلام بھی کہتے ہیں بہت سارے ان میں سے. علیہ السلام کا مطلب ہے کہ ان پر درود و سلام ہو, اور کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. یعنی علی 2 برس کے بھی تھے, بتوں کے آگے نہیں جھکے. دیکھو بچہ تو وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہو. کرم اللہ وجہہ یعنی یہ پورا خاندان وہ ہے جو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا. دیکھو اگر علی 2 سال کے بھی تھے اور بتوں کے آگے نہیں جھکے تو 2 ہی صورتیں ہیں. چوز یور سیلف, 2 ہی آپشن ہے آپ کے پاس. یا تو علی کو بچپن سے امام مانو, علی بچپن سے جانتے تھے کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے, لہذا بچپن میں بھی تھے تو بتوں کے آگے نہیں جھکے. 2 ہی آپشن ہے آپ کے پاس. علی کو کرم اللہ وجہہ کہنے کے بعد 2 ہی آپشن ہے آپ کے پاس, یا تو علی کو امام مانو یا ابو طالب کو مومن مانو. آپ کو خلاصہ سنا کر اب تک کی گفتگو سے مربوط میں نے کر دیا کہ ہم اس خاندان کا ذکر کر رہے ہیں. جب حضور مکرم کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے تو وہ شجرت نبوہ ہے, نبوت کا درخت ہے یہ خاندان, معدن الرسالہ ہے, رسالت کی کان ہے یہ خاندان. مختلف الملائکہ ہے, ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہے. مختلف الملائکہ, اختلاف عربی زبان میں 2 معنی میں اختلاف, ایک تو ڈس ایگریمنٹ. اختلاف ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رد و بدل, آنا جانا, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن و رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں. تو وہاں سے مختلف الملائکہ, جیسے دن و رات آتے جاتے رہتے ہیں نا, ویسے ملائکہ بھی ان کے گھر پر آتے جاتے رہتے ہیں. ہم اس خاندان کی بات کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو ایک منزل اور آگے ہم سب مل کے چلتے ہیں انشاءاللہ سے. دیکھیں یا علی مدد تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور مکرم نے خود اپنے مشکل میں علی کو پکارا. لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کل میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ 30 سال کا فرق ہے. کل اور پرسوں اس پہ بات ہو چکی ہے. مولا علی میں اور رسول اللہ میں 30 سال کا فرق ہے. تو 30 سال بعد علی ابن ابی طالب آئے نا, پھر ظاہری اعتبار سے شیر خارگی سے ہوتے ہوتے بچپن سے, اس کے بعد تو پھر جب ناصر رسول بنے ہیں تو اس سے پہلے رسول اللہ کا مددگار کون ہے؟ اس سے پہلے رسول اللہ کا مددگار کون ہے؟ جب تلک نہیں عرش سے, جب تک عرش سے فرش پر جب تک اتری نہ تھی ناد علی, جب تک کہ ابھی علی نہیں اترے, عرش سے فرش تک جب تک ناد علی اتری نہ تھی, محمد کا وظیفہ تھا یا ابو طالب مدد. اب حضور مکرم کے سبحان اللہ درود بھیجنا ہمیشہ ثواب. تو اب ملاحظہ فرمائیے کہ یہ اس ٹری کی بات ہو رہی ہے جو نبوت کا درخت ہے, کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ سے بات شروع کی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. یہ نور ہے کس گھر میں؟ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا. بیوت جمع ہے بیت کی, پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی عظمت کو اللہ صلی اللہ علیہ محمد و محمد. میں تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہا ہوں. بہرحال ایک احساس کمتری تھا بعض قبیلوں میں, بعض خاندانوں میں, کہ محمد علی کے والدین کو, ان کے خانوادے کو, ان کے آباء طاہرین کو نعوذ باللہ من ذالک ان کی شان میں کوئی کمی کی جائے تاکہ اپنے برابر کسی طریقے سے لایا جا سکے, تاکہ اپنی کوتاہیوں کو چھپایا جا سکے, تاکہ اپنی کمیوں پہ پردہ ڈالا جا سکے. تو اس خاطر ہے حتیٰ یہ کہ قرآن کے اعراب تک میں تبدیلیاں کر کر کے آیات کو, آپ سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے گا 119 نمبر کی آیت ہے کہ انا ارسلناک بالحق شاہدا بشیرا و نذیرا, کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور آگے آیت کے اختتام میں ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور اے حبیب ہم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ کون جہنم میں گیا. آپ اپنی تبلیغ کیجیے, اس کے بعد آپ فکر نہ کیجیے. یعنی ہم آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے نعوذ باللہ من ذالک کہ کون جہنم میں کیوں جا رہا ہے. یہ آیت ہے, اللہ نے خود قرآن میں کہا تھا کہ لأملأن, میں جہنم کو پور کروں گا. ہم پور کریں گے لیکن آپ سے نہیں پوچھیں گے. تو ہے لا تسأل, یہ علماء کرام تشریف فرمائے. اس قرطبی نے اس کی ایک جو قرأت ہے وہ یوں لکھی کہ لا تسأل, تسأل کو تسأل,
زمین سے آسمان تک معنی فرق ہو گیا. لا تسأل عن اصحاب الجحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سوال نہ کر ہم سے جہنمیوں کے بارے میں. اور نعوذ باللہ من ذالک کے بارے میں جو روایت گڑی گئی وہ یہ کہ حضور بار بار اللہ سے پوچھتے تھے کہ میرے والدین کہاں ہیں. اب دیکھیں اعراب کی تھوڑی سی تبدیلی سے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اس خاطر ہو رہا تھا کہ خود بلند ہو نہیں سکتے تھے. اہل بیت کے خانوادے کو جی حضور مکرم کے آبا و اجداد کو نعوذ باللہ من ذالک اس طرح سے نیچے نعوذ باللہ من ذالک لایا جائے کہ وہ برابر ہو جائے کہ بھئی ہم جدی بشتی کافر تھے تو پھر ہم کیا کریں, نبی بھی وہی. تو اس لیے اس بات کو ہمارے بچوں کو سمجھنا اور جوانوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ اب ہم جس خانوادے کی بات کر رہے ہیں اس کی شان یہ ہے. پھر اللہ نے ایک موقع ہے, میں تھوڑا سا بات کو اور مزید آگے بڑھا رہا ہوں, کہ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اعلان نبوت ہوا اور کل ہم بات کو یہاں تک پہنچا سکے تھے کہ امیر المومنین اس وقت ساتھ میں تھے. وحی نازل ہوئی, ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی, اس کے بعد مسلسل قرآن نازل ہوتا گیا اور ایک منزل وہ آئی کہ پھر اللہ نے بلایا اپنے حبیب کو, ایک تحفہ دینے کے لیے بلایا. میرے ساتھ چلیے گا, ایک تحفہ دینے کے لیے خاص بلایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لیکن جو معراج ہے نا وہ ایک نہیں ہے, مصطفیٰ کو 120 معراج ہیں. یہ ساتھ قال محمد کا کلام ہے. اور یہ نبی الی السماء و مرہ 120 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلایا. ان میں سے ایک مکہ میں ہے اور 119 مدینہ میں ہے. دیکھیں مدینہ میں حضور مکرم کی زندگی گزری ہے 10 سال. 10 سال حضور نے مدینہ میں گزارے ہیں ہجرت کے بعد. تو 10 سال جو گزارے ہیں, 10 سال میں کتنے مہینے ہو گئے؟ 120. سال میں 12 مہینے, 120 مہینے. 120 مہینوں میں 119 معراج ہیں. یعنی منتھلی ایوریج ہر مہینے ایک معراج ہے. ان کی ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. ایک معراج خاص جو مکہ میں. تو جو معراج کے جو واقعات ہیں ان میں الگ الگ معراج کے واقعات ہیں, لیکن جو سب سے پہلی معراج ہے اس کی خاص ایک وجہ ہے کہ وہ ایک خاص وجہ سے بلایا. کیا شان ہوگی. آپ جب حضور کا ذکر سنتے ہیں اور ان کی آل کا ذکر سنتے ہیں تو آپ بے اختیار وجد میں آ کے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا منزل ہوگی کہ اللہ خود کہے سبحان اللہ, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. سلامت رہے, آباد رہے. وہ کیا منزل ہوگی کہ اللہ خود کہے سبحان ہے وہ پروردگار, ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے عبد کو. جی اپنے رسول کو نہیں, اپنے نبی کو نہیں, مزمل کو نہیں کہا, مدثر نہیں کہا, عبد کو لے گئے. عبد خالص پروردگار. میں اپنے آپ کے لیے درس پڑھ رہا ہوں جہاں تک بات پہنچ سکے. خالی عابد نہ بنو, عبد بنو. یقیناً لیکن علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت بستر رسالت پر سو کر بتلایا کہ علی کا سونا بھی سب کی نماز سے بہتر ہے. بیٹا اچھے الفاظ میں پڑھیں, کیا ضرورت ہے اچھے الفاظ میں پڑھیں. نہیں, سب اللہ کی مخلوق ہے, سب ہمارے بھائی ہیں. اور واقعاً یعنی میں انصاف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر ہم نے محسوس کیا ہے کہ جب حضور مکرم کا ذکر ہو تو جو ہمارے اور دیگر مسلمان بھائی ہیں وہ اسے جس ذوق و شوق سے سنتے ہیں, اس تصور کے ساتھ کہ اچھا بہت کچھ وہ معرفت کے دریچے کہ جو شاید ویسے نہ کھل پاتے ہیں وہ ممبر امام حسین کے صدقے میں کھل. تو مومن کی شان نہیں ہے کہ ادب و احترام کے خلاف کوئی بات کہہ دیں. آپ اپنا عقیدہ بیان کریں گے, آپ اپنا نظریہ بیان کریں گے, لیکن آپ ادب کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمیں طریقہ اور سنت بتلائی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. تو ماشاءاللہ سلامت رہو, میرے ساتھ چلے کہ عبد بنے. اب کا مطلب کیا ہے؟ تنہائی میں, میں قرآن سے اس کو جوڑ کے ایک بات کہہ رہا ہوں, تنہائی میں ہر انسان اور بالخصوص ہر جوان اس کا موبائل جو ہے نا وہ اس زلیخا کی طرح ہے جو یوسف سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہے طلق. یہ مثال آپ کے ذہن میں رہے گی. تنہائی میں ہر انسان کا گیجٹ وہ اس زلیخا کی طرح جو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی ہے قرآن کے مطابق ہے طلق, آؤ میرے پاس. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ عبد ہیں انشاءاللہ تو آپ یوسف علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے زلیخا کو جواب دیں قال معاذ اللہ, میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے, میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. معراج کسے نصیب ہوئی ہے؟ عابد کو نہیں, عبد کو. سبحان الذی اسری بعبدہ. حضور مکرم پہ بات ہو رہی ہے. حضور کو معراج پر اللہ لے گیا, سیر کروائی, اس نے عبد کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, رات کے وقت میں. اب ایک ایک لفظ میں گفتگو ہے کہ جو رات کا وقت ہے وہ اصل عبادت کا جو وقت ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ آئیں گے. حالانکہ دن بھی وہیں پر تھے حضرت موسیٰ, لیکن اللہ نے ذکر کیا رات کا, ایسے کہ جو رات کی عبادت ہے. تو رات کی عبادت میں سب سے اہم تو خود فجر کی عبادت ہے, تو اسے تو انجام دینا واجب اور فرض ہے. جو اسے انجام نہ دے تو گناہ کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ویسے بھی اپنی زندگی میں فجر کے علاوہ بھی چاہے چند دقیقے نکالیں, آپ 3 رکعت پڑھنے کے لیے نکالیں, 1 رکعت پڑھنے کے لیے نکالیں, 1 صلوات کی تسبیح پڑھنے کے لیے نکالیں. جو رات کی عبادت ہے اس کا مقابلہ دن کی عبادت سے نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ, میں حدیث سنا دوں آپ کو, خود حضور مکرم ہی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کا عادی ہو, مثلا اس وقت اگر 4:30 بجے وقت ہو رہا ہے اور قضا ہو رہی ہے 5:30 بجے, تو آپ 5:25 پہ بھی پڑھ لیں گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا.
لیکن اگر آپ بالکل اول وقت میں پڑھتے ہیں جب اس کا وقت ہے، تو اب چونکہ رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن شروع ہو رہا ہوتا ہے، مولا نے فرمایا کہ یہ فجر اس بندے مومن کی 2 مرتبہ لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہوئے جاتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کہیں گے سبحان اللہ، مومن کی معراج تو نماز ہی ہے۔ معراج مومن کی جو نماز ہے، اس نماز کی وہ والی نماز معراج ہے کہ جو عبد ہو کے ہے، جو بندگی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، میں نے اس کیا، اس میں بہت کچھ ہے، اور اللہ نے ایک سورہ اسراء میں ذکر فرمایا ہے اور ایک سورہ نجم میں ذکر فرمایا معراج کا، وہ پورا معراج کا بیان ہے۔ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، نہ آپ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ وہی کہتے ہیں کہ جو وہی کہتی ہے۔ یہ وہی آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم فرمائی ہے، جو مرۃ فاستوى، جب آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے، تم قریب ہوئے اور جھکے، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اوحى الى عبده ما اوحى، اور اس نے اپنے ایک بندے پر وحی کی، بس جو بھی وحی کی۔ یہاں انسانیت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ڈسکلوز کیا جائے کہ کیا وحی۔ قرآن کی ایک ماں کو دوسرے ماں سے جوڑ لیجیے گا، فاوحى عبده اوحى یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، غدیر کے میدان میں کہا تھا نا، وہ پہنچا دیجیے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے۔ تو یہ جو معراج تھی، اس میں 2 تحفے عطا کیے، ایک مولا علی کی ولایت عطا کی، جو خاص پہلی معراج ہے، وہ جبریل کے ذریعے بعد میں پہنچائی، پہلے اللہ نے بلا فصل عطا کی، خلیفہ بلا فصل تھا تو پھر عطا بھی بلا فصل ہی ہونی تھی۔ اور دوسرا جو تحفہ عطا کیا وہ حضرت سیدہ کونین کا نور عطا کیا۔ ایک حقیقت بنتا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ دیکھیں صلوات تو ہم بھیجتے، لیکن اب آپ اس حدیث کو سن کے صلوات بھیجے گا تو ایک کیفیت اور ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ من صلی علیکی، اے سیدہ جو آپ پر صلوات بھیجے، وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، وہ فی الجنت معی، وہ جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ بلندتر صلوات بھیجے نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ روایت میں حضرت سیدہ کے نام گرامی کے لیے بھی اور حضور مکرم کے نام گرامی کے لیے بھی کہ جب اہل بیت کے سامنے لیا جاتا تھا تو باقاعدہ اپنے سر کو جھکاتے تھے۔ تو یہ جو سر کا جھکنا ہے آپ کا تعظیم میں، یہ سنت امام جعفر صادق کی پیروی ہے، یہ امام کی سنت ہے کہ جب ان کا نام آئے اور حضور کا نام بھی تو خاص وہ نام لے لے کے جھکتے تھے۔ نام کا بھی ادب ہے۔ ابھی تو حضور مکرم کے نام گرامی پہ تو میں بات ہی نہیں کر سکتا کہ اس نام میں کیا کچھ سمندر پوشیدہ ہے۔ جو بات ہو سکے گا تو کریں گے کبھی انشاءاللہ آگے جا کر، اگر گنجائش بن سکی تو۔ بہرحال دیکھیں اللہ نے بلایا اور ایک خاص نور عطا کیا۔ لیکن آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک سیب کا درخت تو ہے لیکن اس پہ خالی ایک سیب لگا ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سیب کا درخت تو لیکن ایک ہی سیب ہے خالی۔ حضور مکرم کو بلایا، وہ سیب عطا فرمایا کہ آپ اس سیب کو شک کیجئے اور اسے تناول فرما لیجئے۔ جیسے حضور نے شک کیا تو ایک نور چمکا۔ پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ حضور اپنے علم رسالت سے سبھی جانتے ہیں، انہی کے وجود کا حصہ ہے، لیکن روایت کیسے پہنچے گی ہم تک؟ پروردگار یہ کون سا نور ہے؟ عجب جواب دیا۔ ابھی بیوی کا نام نہیں لیا اللہ نے، لیکن ایک جواب دیا، کہا نور من نوری، یہ تو میرے نور میں سے ایک نور ہے۔ میری زبان کانپ رہی ہے یہاں پر۔ سیدہ کونین کا جو نور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ اب اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں نہیں ہے۔ ہر امام کی زیارت ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لیکن سیدہ کونین کی زیارت میں یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں نہیں آیا، یہ بلا فصل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ بی بی کی زیارت تو سب سے منفرد زیارت ہے۔ اب یقین فرمائے گا کہ جب اس موضوع کے تعین کے لیے ہم گفتگو کر رہے تھے یہاں کے منتظمین سے، تو خاص انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب سیرت حضور مکرم پہ بات ہو تو پھر ایک مجلس تو بی بی فاطمہ پہ ہونی چاہیے سلام اللہ علیہا، کہ جو بذات منی ہے ان کا ذکر تو ہونا ضروری ہے۔ وہاں سیرت رسول کے بعد آگے ہی نہیں ہو سکتی، بڑھ سکتی۔ تو اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، خود سیب کھلایا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا۔ اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہو، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہو، درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہو۔ تو اب چونکہ ہم کف ہیں، 2 برابر سے ہیں، علی و زہرا سلام اللہ علیہما، لہذا ایک کے نور کو جب لینے کے لیے عرش پہ بلایا ہے تو پھر دوسری ہستی جو برابر کی ہے ان کا نور بھی تو کسی ایسی جگہ پر آئے نا۔ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ، یہ عمومی تحفہ ہے سب کے پاس سیدۃ النساء العالمین میں، تو ہدایت کا وہ مرکز بنی کہ اب بضعۃ الرسول ہیں، رسالت کے ہر کام میں شریک ہے۔ کہ حضور مکرم کا خود بیان ہے کہ جب میں مکہ میں سختیوں کے بعد واپس آتا گھر پر، حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے، امیر المومنین حفاظت فرماتے تھے، لیکن پھر بھی کئی مرتبہ کیا کچھ واقعات نہ پیش آئے کہ جب میں گھر واپس آتا تھا اور میں اپنی اس دختر کو دیکھتا تھا خالی تو میں وہ سکون محسوس کرتا تھا۔ دیکھیں یہ ممکن ہے، کبھی آپ کے ساتھ بھی تجربہ ہوا ہو کہ آپ بہت خستہ حالت میں واپس آئے ہوں اپنے کام سے اور آپ نے اپنے کسی بچے کو دیکھا، آپ کی تھکن دور ہو گئی، یہ ہوتا ہے۔ لیکن حضور مکرم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ میری خستگی تو دور ہوتی تھی اور اس کے بعد میں دوبارہ تبلیغ کے لیے آمادہ ہو جاتا تھا۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آفس سے تھکے ہارے ہوئے آئے اور آپ نے اپنے بچے کو دیکھا اور آپ کی تھکن دور ہو گئی اور آپ کا پھر آفس جانے کا دل کرے. لیکن یہاں سیدہ سلام اللہ علیہ کی منزل یہ ہے کہ حضور مکرم جب دیکھتے تھے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کے لیے بیوی کے وجود اثر کی وجہ سے پھر تشریف لے جاتے تھے. بس میں بات کو اب ایک منزل تک پہنچا رہا ہوں, وقت بالکل میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اور 5 تو خاص تحفے ہیں جو رسالت کے ذریعے سے بیوی فاطمہ کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئے ہیں. 5 تحفے, تعداد بہت ہے, میں نے اس کو پنجتن پاک کی عدد کی نسبت سے 5 کیا ہے. فی الحال بیوی کے نام سے جو تحفے عطا ہوئے جلدی جلدی سن لیجئے گا, آپ کی زندگی میں کام بھی آئیں گے. میں بات کو اختتام تک لے آیا. ایک ہے عمومی تحفہ, ایک ہے خصوصی تحفہ, ایک ہے آفاقی تحفہ, ایک ہے اخلاقی تحفہ, ایک ہے تبلیغی تحفہ. سننا چاہیں گے انشاءاللہ سے. اس گھر سے جو بیوی کے صدقے میں ہمیں عمومی تحفہ ملا ہے, یعنی ایک مرجع تقلید ہو, کوئی عالم ہو, کوئی بالکل بے پڑھا لکھا ہو, کوئی انجینئر ہو, کہ کسی فیلڈ میں ہو, کوئی مرد ہو یا عورت ہو یا بوڑھا ہو, ایک عمومی تحفہ سب کے لیے, وہ ہے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ عمومی تحفہ ہے سب کے لیے, پوری امت کے لیے. اس گھر سے عطا ہوا کہ جو مولا نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھلاتے ہیں ویسے اپنے دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھلاتے ہیں. ایک خصوصی تحفہ کہ فقط اہل بیت کو عطا ہوا بی بی فاطمہ سلام اللہ کے ذریعے سے, وہ مصحف فاطمہ, وہ خاص کتاب کی جو سک امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے, جو قرآن نہیں ہے لیکن اس میں تمام غیب کی خبریں ہیں. حتیٰ یہ کہ صادق آل محمد کے زمانے میں جب امام سے پوچھا جاتا کہ مولا فلاں جگہ اپرائزنگ ہو رہی ہے, وہ بادشاہ بن جائے گا, امام کہتے تھے کہ نہیں, وہ شخص بادشاہ نہیں بنے گا, اس لیے اس کا نام مصحف فاطمہ میں نہیں ہے. ایک ہے وہ اخلاقی تحفہ کہ جو اس بیوی کے صدقے میں نصیب ہوا, بے شمار ہے, ان میں سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ خود بیوی کا یہ بیان ہے کہ خاتون کے لیے جو سب سے زیادہ افضل بات ہے وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. بیوی کا ذکر ہو, حجاب کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ حجاب خالی امام بارگاہ میں نہیں ہے عزیزوں, آپ خود جب امام کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں تو پھر ہر جگہ پہ اس کی رعایت کیجیے. سیدہ آپ سے راضی ہوں, ہم سے پوچھا تو جاتا ہے کہ جب بھی کہیں ازدواج وغیرہ کے ساتھ کی تاریخیں طے کی جاتی ہیں, وہاں صاحب نحس تاریخ ہے, نحس اکبر ہے یا نہیں ہے, فلاں مہینہ ہے نہیں, وہ آپ سب اس کی رعایت کرنا چاہیں تو کریں, آپ کی مرضی ہے, لیکن کم سے کم حلال و حرام کی تو رعایت کریں. باقی سب کی آپ نے رعایت کو, حلال حرام کی رعایت نہیں کی تو پھر بہرحال میرے سر پہ امام ہے, مجھے بات کہنی ہے جہاں تک بات جا رہی ہے. اور پھر ایک ہے تبلیغی تحفہ کہ جو خود بیوی کا خطبہ فدق ہے, جس میں فرمایا کہ اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا کہ تم سے تکبر کو دور کرے, اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم میں اخلاص ثابت ہو سکے, اللہ نے زکوٰۃ کو, چیریٹی کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارا مال پاک ہو سکے. جی, اللہ نے ہمیں اہل بیت کی محبت کو اس لیے فرض کیا تاکہ تم فرقہ پرستی سے باہر نکلو. اہل بیت کا نام وہ ہے کہ جو فرقہ واریت کو ختم کر دیتا ہے, فرقہ پرستی سے نکال دیتا ہے. اور ایک وہ آفاقی تحفہ جو کائنات کے لیے, وہ ہے وجود حضرت حجت کہ جو حضرت سیدہ کونین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو عطا فرمایا. ہر امام کی زیارت میں, مولا علی کے بعد ہر امام کی زیارت میں ایک جملہ کامن ہے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, دوسرا جملہ السلام علیکم یا ابنا رسول اللہ. ہر امام کی زیارت میں جو دوسرا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم یا ابنا رسول اللہ. ہر امام فرزند رسول ہیں بوسیلہ فاطمہ الزہرا, ڈائریکٹ رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, کہے جاتے ہیں رسول اللہ کے بیٹے بوسیلہ فاطمہ الزہرا. حجت تو جب رسول تک پہنچے تو سیدہ کے ذریعے سے پہنچے. جی, کون مسلمان سیدہ کے بغیر رسول اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, آپ کے الگ ہی جذبات تھے آج اور الگ ہی کیفیت تھی, اور ظاہر ہونا بھی چاہیے کہ جب ذکر ایسا ہے اس بیوی کا ہے, لیکن بات کو میں اس طرح سے سمیٹ